فوجی ٹی وی کے معزز دوستو، افغان طالبان نے پاکستان کو بڑی دھمکی دے ڈالی ہے۔ خطے میں نئی جنگ چھڑ گئی۔ امریکہ کی خطرناک سازش کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے مابین کشیدگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس پر ہر پاکستانی تشویش میں مبتلا ہے۔ طالبان نے پاکستان کو کیا دھمکی دی اور کیا امریکہ امن معاہدے سے مکر گیا ہے؟ آج ہم آپ کو افغان عمل کے حوالے سے اہم معلومات دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جا سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بات کرنے سے قبل چند حالیہ ڈیولپمنٹس پر نظر ڈالنا انتہائی اہم ہے۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی کہ امریکہ نے پاکستان سے فضائی اڈے مانگ لیے ہیں، جس پر عالمی دنیا سمیت مشرق وسطیٰ میں بڑی ہلچل دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ اگر پاکستان غلطی سے بھی امریکہ کو فضائی اڈے فراہم کرتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا بلکہ خطے کے دیگر ممالک پاکستان سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور ناراض ہونے والے ممالک میں چین کا پہلا نمبر ہوگا۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوج کے حتمی انخلا کے تناظر میں پاکستان اور امریکی تعلقات کے مستقبل اور امریکہ کی پاکستان سے ممکنہ توقعات جیسے موضوعات پر مختلف سطح پر بحث جاری ہے۔ یہ تمام سیاسی عوامل پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے انڈو پیسیفک افیئرز کے نائب دفاعی سیکرٹری ڈیوڈ ایف ہلوئے نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے گا، کیونکہ پاکستان کا افغانستان میں امن کے قیام میں بہت اہم کردار ہے اور پاکستان امریکہ کی ہر ممکنہ مدد بھی کرے گا، کیونکہ پاکستان نے ہمیں معینہ حدود سے زیادہ حد تک پرواز اور افغانستان میں ہماری فوجی موجودگی کے لیے رسائی کی اجازت دی ہے۔ اس بیان کے بعد عالمی سیاست میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ پاکستانی قوم نے بھی اس حوالے سے کئی سوالات اٹھائے، جس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برملا اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کو کسی قسم کے فضائی اڈے فراہم نہیں کر رہا اور نہ ہی فضائی نگرانی کے لیے اپنی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنی ایک پریس ریلیز میں واضح کیا ہے کہ امریکہ کو فضائی یا زمینی حدود کے استعمال کی اجازت سے متعلق بحث قیاس آرائی اور غیر ذمہ داری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک حالیہ بیان کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں میں یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود کے استعمال اور زمینی رسائی فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر پاکستانی میڈیا سے لے کر قومی اسمبلی اور سینٹ تک میں ہلچل مچ گئی۔ تاہم گزشتہ روز وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ پاکستان میں نہ تو پہلے کوئی امریکی ملٹری یا ایئر بیس موجود تھی اور نہ ہی مستقبل میں کسی ایسی تجویز کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ خوف اور خدشات کے سائے میں اس بیان نے پاکستان کے اندر اور بیرونی ممالک میں بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ اس خبر کو لے کر افغان طالبان بھی پاکستان کو بڑی دھمکی دے رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر کے مطابق افغان طالبان نے امریکہ کو اڈے فراہم کرنے والے پڑوسی ممالک کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد افغان سرزمین پر نظر رکھنے کے لیے پڑوسی ممالک کے اڈوں کو استعمال کرنے کے امریکی منصوبے پر افغان طالبان نے رد عمل دیتے ہوئے ہمسایہ ممالک کو خبردار کر دیا ہے۔ میڈیا کو جاری بیان میں افغان طالبان نے کہا کہ خطے میں امریکی اڈوں کے قیام کے معاملے پر طالبان خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمسایہ ممالک ایسے کسی اقدام کی اجازت نہ دیں۔ فوجی انخلا کے بعد امریکی اڈوں کا قیام تاریخی غلطی ہوگی۔ ہم یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ پاکستانی حکام کو دھمکی آمیز انداز میں متنبہ کیا کہ پڑوسی ممالک نے امریکہ کو اڈوں کی اجازت دی تو بھیانک نتائج کا سامنا کریں گے، یعنی طالبان نے پاکستان کو ڈائریکٹ دھمکی دی ہے کہ پاکستان باز رہے۔ دوسری جانب طالبان کے اس بیان سے پہلے ہی پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ کو اڈوں کی فراہمی کی تردید کر چکے ہیں۔ پاکستان نے امریکی بیس سے متعلق ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک واضح اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی امریکی بیس موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں امریکی بیس بنانے کی کوئی تجویز زیر غور تھی اور نہ ہے۔ گزشتہ روز زاہد حفیظ چودھری نے اپنے ٹویٹ میں امریکی بیس سے متعلق خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں، ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے
کہ امریکی محکمہ دفاع اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فضائی اور زمینی راستے فراہم کر دیے ہیں جن کی مدد سے امریکہ افغانستان پر نظر رکھے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی حکومت کی تردید کے بعد امریکہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایک اور بیان بھی کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی کوششوں سے ہی طالبان امریکہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور پاکستان نے ہمیشہ امن عمل کی حمایت کی ہے۔ پاکستانی سہولت کاری سے ہی امریکہ طالبان امن معاہدہ ممکن ہوا اور پاکستان افغان امن عمل میں سہولت کاری کا اپنا کردار جاری رکھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ مذاکرات سے سیاسی تسویہ اس ضمن میں آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، جبکہ افغانستان میں قیام امن پاکستان اور یورپی یونین کا مشترکہ مفاد ہے۔ افغانستان کے اندر اور باہر ایسے عناصر ہیں جو امن اور سلامتی کی بحالی نہیں چاہتے۔ ہمیں خرابی پیدا کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بھی تشویش ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا سے افغانستان سے منشیات کی پیداوار اور ترسیل کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، جبکہ پاکستان افغانستان سے منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے چوکیدار کے طور پر کھڑا ہے۔ معزز دوستو، افغانستان میں بدلتے حالات بھی پاکستان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان نے تقریباً پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور کابل سے متصل چند علاقے امریکہ کی کٹ پتلی افغان حکومت کے زیر تسلط ہیں، جبکہ امریکی فوج کے انخلا کے فوراً بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے امکانات بالکل واضح ہو چکے ہیں اور یہ عمل پاکستان کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ امریکی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے طالبان نے ایک لمبے عرصے تک جنگ و جدل کا دور دیکھا ہے اور اب وہ امن کے متلاشی ہیں، جبکہ پاکستان بھی افغانستان کی سرزمین کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستانی حکومت اور افغان طالبان کی کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے علاوہ پاکستان سے بیرونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغان قیادت اور پاکستانی حکام کے مابین مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ جلدی افغان سرزمین پر امن کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ پاکستان نے افغان سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے باڑ کا کام بھی مکمل کر لیا ہے، جس سے بیرونی دہشت گردی کو روکنے میں بھرپور مدد ملے گی۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکی فوج کا انخلا مقررہ وقت پر ہو سکے گا یا پھر امریکہ کسی نئی سازش کے تحت افغانستان میں نئی خونی جنگ چھیڑ دے گا۔ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے، لیکن پاکستانی حکومت اور طالبان قیادت کو پوری توانائی صرف کرتے ہوئے امریکہ کو خطے سے آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ خطے کا امن قائم رہ سکے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔